السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص سفر پر نکل رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کا سفر، باب باب۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور آج ہماری توجہ محمد اسد کی شہرہ آفاق تفسیر دا میسج آف دا قرآن پر ہے، خاص طور پر سورہ یونس یعنی 10ویں سورہ پر۔ بالکل، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسد کے نزدیک اس سورہ کا اصل پیغام کیا ہے، کیا خاص بات ہے اس میں۔ جی، اسد ہمیں اس سورہ کے نزول کے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، غالباً ہجرت مدینہ سے کوئی 1 سال پہلے۔ درست، اور اس کا نام سورہ یونس کیوں ہے؟ کیونکہ آیت 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک اہم واقعہ بیان ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوا سیاق و سباق۔ اب آتے ہیں مرکزی خیال پر۔ اسد کیا کہتے ہیں، اس سورہ کا فوکس کیا ہے؟ اسد کے نزدیک اصل فوکس، بنیادی نقطہ، وہ وحی ہے، یعنی یہ ثابت کرنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اوہ، یعنی یہ الہامی کلام ہے، یہ ثابت کرنا۔ بالکل، وہ خاص طور پر کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے 15 سے 17، پھر 37، 38 اور 94۔ ان میں ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب ہے جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے۔ اور اسد یہاں ایک تاریخی پہلو بھی لاتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، وہ یاد دلاتے ہیں کہ بھائی پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا، انہیں بھی تو جھٹلایا گیا تھا، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہو رہی۔ صحیح، یعنی یہ صرف الزامات کا دفاع نہیں بلکہ ایک پیٹرن دکھایا جا رہا ہے تاریخ کا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسد بنیادی اسلامی عقائد کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اس سورہ میں ہیں۔ یقیناً اللہ کی وحدانیت، توحید، پھر وحی کا تسلسل کہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، قیامت پر یقین، اور یہ کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا۔ اور وہ آیت 108 بھی بہت اہم ہے کہ بھائی ہدایت قبول کرو گے تو اپنا فائدہ، نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان، ذمہ داری انسان پر ہے۔ بالکل۔ اچھا، شروع کی آیات پر بھی اسد نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے، وہ الف لام را، حروف مقطعات۔ ہاں، جن کا اصل مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جی، مگر اسد اور دیگر مفسرین انہیں قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک نشانی سمجھتے ہیں۔ پھر حکمت والی کتاب کا ذکر، اور جب یہ پیغام آیا تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ فوراً کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ہاں، اور اسد یہاں نوٹ کرتے ہیں کہ یہاں سحر یا جادو سے مراد غالباً قرآن کی وہ زبردست مسحور کن فصاحت و بلاغت تھی جس نے انہیں، آپ کہہ لیں، حیران کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کلام کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے۔ واہ، یعنی وہ ایک طرح سے اس کی غیر معمولی تاثیر کا اعتراف کر رہے تھے، چاہے منفی انداز میں صحیح۔ اچھا، پھر آیت 3 میں تخلیق کا ذکر ہے، آسمان و زمین 6 ادوار میں۔ جی، اور پھر عرش پر استوا۔ اسد اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کائنات پر مکمل حاکمیت، اس کے مکمل کنٹرول کی علامت ہے، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ اور اسی سے وہ شفاعت کا نقطہ بھی جوڑتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 7 میں کہ سفارش بھی صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، کوئی اپنی مرضی سے بیچ میں نہیں پڑ سکتا۔ بہت اہم نقطہ ہے یہ، کیونکہ شفاعت کے تصور کو کئی بار غلط سمجھا جاتا ہے۔ پھر آیت 4 میں آتی ہے قیامت کی بات اور جزا و سزا، ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر۔ بالکل، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے حمیم کا ذکر ہے۔ اسد اس کا ترجمہ صرف کھولتا پانی نہیں کرتے، نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اسے برننگ ڈسپیر کہتے ہیں، یعنی جلتی ہوئی مایوسی۔ یہ صرف جسمانی عذاب نہیں بلکہ ایک شدید روحانی کرب اور ناامیدی کی کیفیت ہے۔ جلتی ہوئی مایوسی، یہ واقعی بہت بہت گہرا مفہوم ہے۔ اچھا، پھر آیت 5 میں اسد ایک اور لسانی باریکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ نوٹ نمبر 10 میں۔ ہاں، وہ ضیاء اور نور والا فرق۔ قرآن سورج کی روشنی کے لیے ضیاء استعمال کرتا ہے، یعنی اس کی اپنی ذاتی روشنی، اور چاند کی روشنی کے لیے نور، یعنی منقص شدہ روشنی۔ اور اسد کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کا معمولی فرق نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہر تخلیق کتنی پریسائز ہے، کتنی بامقصد ہے۔ ہر چیز میں ایک باطنی سچائی، ایک گہرا راز چھپا ہے۔
سبحان اللہ۔ اچھا پھر آگے چل کر اسد دو طرح کے لوگوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ جی، آیات 7 اور 8 میں ان کا ذکر ہے جو بس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اسی میں مگن ہے، آخرت سے غافل۔ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کا ذکر آیات 9 اور 10 میں ہے، اہل ایمان۔ ہاں، جنہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے، ان کے لیے باغات ہیں، سلامتی ہے۔ یہ تضاد، یہ فرق پوری سورہ میں نمایاں ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت 16 جس میں ایک بہت ہی طاقتور دلیل ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ بالکل، اسد اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا خود اپنی زندگی کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے ایک پوری عمر 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں۔ تم مجھے جانتے ہو، میری سچائی، میری امانت داری کو الامین کہہ کر مانتے تھے۔ جی، اور میں نے اس سے پہلے کبھی نہ شاعری کی، نہ ایسی کوئی خطابت یا فصاحت دکھائی، تو اب یہ اتنا عظیم کلام میں خود سے کیسے بنا سکتا ہوں؟ اور پھر سوال پوچھا جاتا ہے، افلا تاقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہی تو، اسد کے مطابق یہ دلیل بہت وزنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ یونس اسد کی نظر میں قرآن کے الہامی ہونے پر ایک بہت ہی منظم اور مدلل بحث پیش کرتی ہے۔ اس میں تاریخی حوالے بھی ہیں، عقلی دلائل بھی، کائنات کی نشانیوں پر غور کی دعوت بھی۔ بالکل، اور ایمان اور کفر کے راستے، ان کے انجام، سب کچھ بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ اسد کی تفسیر یہ دکھاتی ہے کہ قرآن خود اپنی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس ساری گفتگو سے اور خاص طور پر اسد کی تفسیر کی روشنی میں ایک سوال ابھرتا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان اپنے ذاتی شکوک و شبہات جو کہ فطری ہو سکتے ہیں اور اللہ کے پیغام پر غیر متزلزل یقین کے درمیان توازن کیسے قائم کرے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ خاص طور پر جب قرآن خود بار بار عقل استعمال کرنے، غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، جیسے آیت 100 میں ہے کہ ایمان لانا بھی اللہ کی توفیق اور عقل کے استعمال سے ممکن ہوتا ہے، یا آیت 101 میں کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی تاکید ہے۔ جی، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر ہر سوچنے والے ذہن کو غور کرنا چاہیے کہ عقل اور وحی کا تعلق کیا ہے اور اس توازن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے۔